اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کتاب التوحید کا شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا یہ 12واں درس اور 12واں دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توحید کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں توحید کو لاگو کرنے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے میں، اللہ کے اوپر توحید رکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر کرے، اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر کرے، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر کیا اس کے اوپر صبر کرنا، چاہے وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں۔ اللہ ہمارے کو نعمتیں دیا یا نہیں تو مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو ڈالا، دونوں حالتوں پر مومن صبر کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے توحید کی نشانی ہے۔ اگر بندہ نعمتوں میں خوش ہو اور مصیبتوں میں اللہ سے ناراض ہو جائے اور وعدے نہ کرنے لگ جائے اور بے صبرہ ہو جائے تو یہ توحید کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آیت کا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اگر مصیبت پہنچی تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، تو لہذا وہ مصیبت کو آنے کو اس کے اوپر راضی ہو جاتا اور اس کو قبول کر لیتا، ایکسیپٹ کر لیتا مصیبت کو، یعنی مصیبت کو سمجھتا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تو میں اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 وجہ سے لوگ کافر ہو رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں، کافروں والا کام کر رہے ہیں 2 وجہ سے۔ ایک کیا ہے؟ الطعن فی الانساب، نسب میں حسب میں برائی بیان کرنا، یعنی تو اونچے خاندان والا، میں ایک خاندان والا، تو نچلی ذات والا، خاندان اور حسب نسب گرانا اور اس میں برائی نکالنا، اس میں والنیاحۃ علی المیت، اور اسی طرح مردے پر، جنازے پر، میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کفریہ کام کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 67۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے جو کسی کے مر جانے پر واویلا اور ماتم کرتے ہوئے اپنے گالوں کو، اپنے کلوں کو اپنے چہرے کے اوپر مارے اور اسی طرح اپنا گریبان چاک کرے، یعنی کپڑے پھاڑ لے، اس کے بعد اور جاہلیت کی باتیں کرے۔ جاہلیت کی یعنی جو باتیں اس کو نہیں معلوم ہے، ایسی باتیں اور غیر شرعی باتیں اور پرانی باتیں یاد کر کر کے روئے اور واویلا کرے، وہ ہم میں سے مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایسا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھا، تقدیر کے اوپر اس کا ایمان نہیں، وہ صبر نہیں کر رہا، مصیبت آئی کوئی مرا اس کا خاص تو اس پر وہ صبر نہیں کر رہا بلکہ واویلا مچا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو سزا دیتا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ اس کو سزا دیتا۔ اگر کسی کو دنیا میں سزا مل رہی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرا ہے، اور اگر اللہ کسی آدمی کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گناہوں کی سزا اس کو اٹھا کے رکھ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج کے اس کو سزا دیتا، وہاں اس کو پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا، پورا اس کو سزا دیتا۔ تو اگر آدمی دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود اس کو مصیبت آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحم کر رہا، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا، اچھا ارادہ کر رہا۔
اگر اس کو مصیبتیں نہیں آ رہی، نعمتوں میں خوب ہے، مگن ہے، اللہ کی نعمتوں میں خوب عائش سے ہے، تو اس کا مطلب اللہ اس کو ڈھیل دے رہا، مہلت دے رہا اس کی موت تک، ان مرنے کے بعد اللہ اس کے سارے گناہوں کی سزا وہاں جہنم میں دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2396۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو جتنی بڑی سزا ملے گی اس کو اتنا ہی بڑا بدلہ ملے گا۔ میرے کو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے، مصیبتیں میرے کو آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب میرا بدلہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا، میرا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ایسے ہی اضافہ کرتا رہتا۔ اور یقین اللہ تعالیٰ اذا احب قوم ابتلا، جب اللہ کسی قوم کو یا کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اللہ اس کا ایگزام لیتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں بھیج کے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ فمن رضیہ، اگر وہ مصیبتوں سے راضی ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اور اگر ان مصیبتوں سے ناراض ہو گیا اور بے صبرا ہو گیا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2396۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی وہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے سیم 2396۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ دیکھیے صبر کی 3 قسمیں، آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کی 3 قسمیں۔ ایک نیک کاموں کے اوپر صبر کرنا۔ نیک کاموں کے اوپر صبر کیسا؟ اللہ کے جتنے عبادتیں ہیں، جتنے نیک کام ہیں وہ برابر کرتے رہنا، جیسے 5 وقت کی نماز، یہ نیک کام ہے، یہ برابر پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ یہ صبر کرنا یعنی اس کے اوپر برابر ٹکو رہنا، برابر یہ کرتے رہنا۔ صبر کی دوسری قسم ہے گناہوں کے کاموں سے دور رہنا۔ اللہ نے جن حرام کاموں سے، جن گناہوں سے اللہ نے رکنے کو کہا ان سے رکنا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ جیسے اللہ نے کہا شراب نہیں پینا، اللہ نے کہا زنا نہیں کرنا، اللہ نے کہا کہ دوسروں کو قتل نہیں کرنا، اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے کہا کہ سود نہیں کھانا، یہ حرام کام ہے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جب بھی ہمارا دل بولے شراب پی لیں گے، ذرا بیڑی سگریٹ پی لیں گے، ذرا دوسروں سے زنا کا ارادہ ہے، یا اسی طرح سود کا ارادہ ہے، حرام مال کھانے کا ارادہ ہے، لیکن اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اللہ جو ہمارے لیے حرام کیا ہے اسی پر ہم صبر کریں گے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم۔ صبر کی تیسری قسم ہے تقدیر میں لکھی ہوئی پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اللہ نے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے کو دی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ جو ہے مثال ہے کہ آدمی کا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال ہو گیا، سمجھو اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کا باپ انتقال ہو گیا، تو اس کے انتقال پر صبر کرنا یہ صبر کی اعلیٰ نشانی ہے۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی، جب ایک انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی تو ایک انسان جو کیا کیا حالتوں میں ہو جاتا ہے، کیسا انسان جو بے صبرا ہو جاتا ہے، کیسا صبر کرتا ہے، اس کی مختلف حالتیں۔ جیسے اگر ناراض ہونے والا اگر ناراض ہو گیا، صبر کرا نہیں، مصیبت کے اوپر ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کے وعدے نہ کرنے لگا اور اللہ کو برا بھلا بولنے لگا اور دوسروں کو جو ہے برا بھلا بولنے لگا، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا، ہوتا نا صبر، مصیبت آ گئی، پریشانی ہو گئی تو غصے میں آ کے جو ہے کچھ بھی طے کر دیتا۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ صبر کرتے ہیں، چلو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی بول کر وہ ناپسندیدہ اور مشکل حالات میں بھی وہ صبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم ہے راضی رہنے والے، یعنی راضی ہونے والے مطلب وہ اگر مصیبت آئی تو راضی ہو جاتے ہیں، مصیبت سے راضی ہو جاتے، یعنی مصیبت آنے پر وہ ناراض نہیں ہوتے، غصہ نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ میں چینجز نہیں لاتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، ہمیں اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں۔ تو پھر یہ صبر کی تیسری قسم اچھی قسم ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم سب سے اعلیٰ ہے، وہ یہ کہ سب مصیبت آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
کون ہے ایسے؟ مصیبت آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے مصیبت میں ڈال رہا تو اس کا مطلب اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہ رہا، اللہ ہمارا ایگزام لینا چاہ رہا، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. لہذا ہم اللہ کے اس ایگزام پر، اللہ کے اس بھلائی کے ارادہ کرنے پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے لوگ سب سے اعلیٰ ہیں. ایسا ہی کام کرنا چاہیے. جب بھی مصیبت آئی، چھوٹی بڑی پریشانی دنیا کی، اس پریشانی کو سب سے پہلے ایکسپٹ کرنا اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد اس سے راضی ہو جانا، وابیلا نہیں کرنا، دوسروں سے ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. تیسرا کیا ہے؟ شکر کرنا اس کے اوپر، شکر کرنا اس کے بعد. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے چن لیا، اتنے لوگوں نے میرے اوپر مصیبت ڈال کے مجھے چن لیا، تو میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرا اور میرے گناہوں کو اللہ تو مٹا رہا ہے اس مصیبت کے ذریعے بڑھ کر. اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اعلیٰ ظرفی کی مثالیں ہیں کہ ایک بندہ اگر اس کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کے بارے میں. اس سے پہلے بھی یہ باب گزر چکا ہے. یعنی بندہ اگر نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں دوسروں کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ ہو گئی ریاکاری. اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجیے میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، بس میری جانب وحی کی جاتی ہے اور میں ایک ہی معبود کی عبادت کرتا ہوں، اس بات کی مجھے وحی کی جاتی ہے. جو آدمی اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. کیسا نیک عمل؟ وہ عمل میں صرف اللہ کو ہی دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا اور نبی کی سنت پر وہ عمل رہنا، وہ عمل صالح، ایسا نیک عمل کرے. اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے عبادت کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بندہ جب شرک کرتا ہے، بندہ جب شرک کرتا ہے تو جن لوگوں کو بھی وہ شریک ٹھہراتا ہے میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں. اللہ بولا میں ان سے بیزار ہوں. تو لہذا جو آدمی بھی ایسا کام کرے، نیک عمل کرے اور نیک عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دوں گا. اللہ اس کے عمل کو بیکار کر دیتا، اس کے عمل کو ضائع کر دیتا اللہ تعالیٰ. یہ حدیث جو ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2984. ایک اور حدیث وہ یہ کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سٹارٹنگ سے، نماز کے سٹارٹنگ سے نماز کے اینڈنگ تک ہمارا پورا دھیان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے. اگر اس میں کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے ایسا ریا شامل ہو گیا نماز میں، نماز باطل ہو جائے، نماز باطل ہو جائے. اچھا، اس میں مختلف شکلیں ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں مختلف شکلیں وہ یہ کہ آدمی کی نماز میں یا عبادت میں اس کی اگر ریاکاری شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گیا، تو کب وہ باطل ہو جاتی، کب وہ شرک ہو جاتی اور اس کا علاج کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اگر اصل عبادت میں اگر شرک داخل ہو گیا، اس کے نقلی چیزوں میں نہیں، نیچے ذیلی چیزوں میں نہیں، بلکہ اصل عبادت میں اگر شرک آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو پھر اس ایسی عبادت باطل ہو جاتی. اگر عبادت میں شرک طاری ہو گیا، یعنی وقتی طور پر، ٹیمپروری طور پر جو ہے شرک آیا، یعنی ریاکاری آئی، دوسروں کو دکھانے کی نیت آئی، پھر دور ہو گئی، تو پھر اس میں کچھ شکلیں، جیسے نماز میں اگر آدمی اسٹارٹ کرا نماز اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، نماز اسٹارٹ کرا دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کی نماز باطل. اگر نماز اسٹارٹ کرا اللہ کے لیے، نماز اسٹارٹ اگر پہلی صورت میں اگر نماز اللہ کو دکھانے کے بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تو شرک ہو جاتا، باطل بھی ہو جاتا اور شرک بھی ہو جاتا. صرف نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، کچھ بھی ہو، سب ایسے سیم مثال.
اگر نماز اسٹارٹ کرے اللہ کے لیے، نماز اسٹارٹ کر کے اچھا پڑھ رہا، لیکن پھر بیچ میں یہ نیت آئی کہ میری نماز دوسرے دیکھ رہے، لہٰذا میں اچھا نماز پڑھ، اچھی قرات، بیچ میں اگر نیت آ گئی ریاکاری کی تو پھر وہ اس وقتی طور پر ریاکاری میں شامل ہو جاتا۔ اس کو چاہیے کہ جیسے اس کو ریاکاری کی نیت آئی فوراً جو ہے نماز میں ہی اپنے دھیان کو جب بھٹکا دے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، ایسی ریاکاری سے میں توبہ کرتا ہوں، فوراً اپنے ذہن میں خیال لا لینا اور ریاکاری کے چیز کو، اس کے ارادے کو اپنے ذہن سے نکال دینا۔ اگر اس ریاکاری کے ذہن کو، نیت کو، ارادے کو اپنے ذہن سے اسی وقت نکال دیے تو آپ کی نماز ٹھیک رہے گی۔ لیکن اگر یہ ریاکاری کا ارادہ کنٹینیو رہا پوری نماز تو نماز آپ کی باطل ہو جاتی، شرک میں داخل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر عبادت کے آخر میں ریاکاری آئی، عبادت کرنے کے بعد ریاکاری آئی، عبادت پوری ختم ہو گئی اس کے بعد ریاکاری آئی تو پھر وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ جیسے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، صدقہ دے کے، پیسے دے کے اللہ کے لیے دیا، پیسے صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے دیا، لیکن دینے کے بعد اس کا ارادہ کیا ہوتا کہ میں اس کو صدقہ دیا ہوں تو اس کے اوپر احسان جتاؤں گا، کسی غریب کو مدد کرے، پیسے دیے، پیسے کس لیے دیے؟ اللہ کے واسطے دیے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دیے۔ پیسے دینے کے بعد میں ایک وقت میں اس کے اوپر احسان جتائے، میں تیری مدد نہیں کرا تھا، کیا بیٹا میں تیری مدد نہیں کرا تھا، میں تیرے کو جو ہے پیسے نہیں دیا تھا، تو لہٰذا تو یہ میرا کام کر، تو میری بات سن، ایسا احساس جتا رہا ہے تو یہ بھی جو گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے خالص اللہ کے لیے عبادت کی ہے تو پھر اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث یہ بتلاتی ہے، تمام مسائل یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ساری خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باب من الشرک ارادۃ الانسان بعمله الدنیا، کہ آدمی اپنے عمل سے دنیا چاہے، یہ بھی شرک ہے۔ عمل کر رہا ہے نیک عمل، لیکن وہ نیک عمل کس لیے کر رہا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں کیا حاصل کرنے کے لیے؟ چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے شہرت کے لیے ہو، چاہے جو ہے اپنا کام بنانے کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی شرک۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کہا من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتها، اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ہم اس کو دنیا کی زیب و زینت، پیسہ، سب کچھ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار، کہ پیسے والا آدمی، درہم و دینار والا آدمی، ہمیشہ اس کے ذہن میں پیسہ پیسہ پیسہ، ہمیشہ اس کے ذہن میں دولت 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 رہتی ہے، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث بیان کرتے ہیں، پیسے والا اور ہمیشہ چادر اور کمبل والا آدمی، کپڑے والا آدمی جو ہمیشہ دنیا کے کپڑے اور دنیا کے پیسے اور دنیا کے زیب و زینت کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس طرح کے اگر اس کو پیسے ملے، اگر اس کو درہم و دینار ملے، دنیا کی دولت ملی تو خوش رہتا، اگر نہیں ملی تو پھر ناراض ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالی یہ برباد ہے، اور اگر اس کو دنیا میں اگر مصیبت، ذرا سی مصیبت بھی پہنچی تو وہ مصیبت کو دور نہیں کر لے سکتا۔ ایسا آدمی ذرا بھی مصیبت اس کو پہنچی دنیا میں تو اس مصیبت کو دور نہیں کر لے سکتا۔ کون؟ پیسے 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 کرنے والا آدمی۔ اللہ نے اس بندے کے لیے اللہ نے خوشخبری کہا، توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، یا جنت میں ایک حصہ ہے اس کے لیے، کس آدمی کے لیے؟ جو آدمی اللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے جہاد کے لیے نکل پڑا، اس کا سر، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے پیر گندے ہیں، اس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہا ہے، بس اللہ کے لیے نکل گیا جہاد کے لیے، اور جہاد کے لیے جاتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے جو کمانڈر بنا دیا جائے گا، مجھے جو بڑا لیڈر بنا دیا جائے گا جہاد میں،
فوج کا، وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے اگر اس کو یہ حکم دیا جائے تو جہاد میں آ رہا ہے، تجھے جو ہے سب سے آخر میں تیرے پورے فوج کے آخری حصے میں تو رہے گا، تو اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تو بس جہادیوں کی نگرانی کرنا ہے، تو سیکورٹی گارڈ بن کے رہنا ہے، وہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر بنا لیتا ہے کہ اگر وہ اتنا ذلیل اپنے آپ کو اتنا توازن کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کا کمتر والا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی سے اجازت پوچھا کسی بات کی تو اس کو اجازت نہیں ملتی، اگر وہ کسی سے سفارش کرا تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ ایسا کمزور ترین انسان اگر اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے خوشی، اس کے لیے خوشخبری۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 2886۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ آدمی اپنے دنیاوی کا، اپنے نیک عمل سے آخرت کا ارادہ کرنا، دنیا نہیں چاہنا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی، میں جیسے مثال دیا، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، خوب زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کر رہا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے بڑا پیسے والا سمجھ کر اس کو عہدہ دلانا۔ جیسے ہوتا نا، ابھی جس کو پالیٹکس میں کھڑنے کا ہے، جس کو الیکشن میں کھڑنے کا ہے، کیا کرتا اس سے پہلے سب کو پیسے بانٹ ڈالتا، سب خوش ہو جانا، پیسے بانٹنے کے بعد اس کو لیڈر بنا دینا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اگر نیک عمل ایسا کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات خوب لوگوں میں بانٹتا ہے تاکہ لوگ اس کو عہدہ دے ڈالیں، تو ایسا عمل بھی شرک عمل ہے۔ اسی طرح کوئی نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کرنا اس لیے کرتا ہے تاکہ اس سے دنیا مل جائے یا پیسے مل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کو پیسے ملے، پیسوں کے لیے ہی نماز پڑھا رہا ہے، پیسوں کے لیے ہی لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، پیسوں کے لیے ہی لوگوں کو بیانات دے رہا ہے، پیسوں کے لیے ہی لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس کی نیت پیسوں کی نہ ہو، اس کی نیت خالص اللہ کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں اس کو اگر پیسے دیے جا رہے ہیں تو الگ بات، لیکن اس کی نیت شروع میں اسٹارٹنگ میں یہی ہو کہ میں پیسوں کے واسطے میں امامت کر رہا ہوں، اس طرح کہ اس کو پیسے ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناخوش، یہ بھی جو ہے شرکیہ کام ہے۔ اسی طرح آدمی جیسے یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہے دین کی خدمت کروں گا، میں اللہ کے گھر کی خدمت کروں گا، لیکن مجھے پریسیڈنٹ بنانا، مجھے متولی بنانا، مجھے امیر بنانا، تو پھر میں دین کی خدمت کروں گا۔ تو دین کی خدمت اچھا کام ہے، نیک عمل ہے، لیکن اس سے دنیا چاہ رہا ہے، اس سے عہدہ چاہ رہا ہے، تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، کوئی آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے میں مسجد کی بہت خدمت کرتا ہوں، لیکن لوگ میری تعریف نہیں کرے تو میں خوش رہوں۔ اگر اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اگر اس کی تعریف نہیں کریں، بھائی خوب محنت کر رہا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد میں آگے چل رہا ہے، مسجد کے کاموں میں پڑھ رہا ہے، لیکن لوگ کوئی بھی اس کی تعریف کرے، اس کا نام بھی لے رہے، اس کا کہاں ہے کہ ذکر اس کا، ایسا اگر ہے تو وہ خالص عمل کرنے والا، اللہ کے لیے کام کرنے والا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں کام کرتے ہیں تو میرے کام کو دیکھ کو لوگ کام کر رہا ہے، ایسا لوگ بولنا بول کر اس چیز کی نیت ہے تو وہ شرک ہے۔ دیکھیے شرک کی کتنی باریک باریک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد باب من اطاع العلماء والامراء، جو عالم کی اور کسی امیر کی اطاعت کرے، کس بات میں؟ اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں حرام کرنے، اور اسی طرح اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں، تو پھر گویا کہ وہ اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے، جیسے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، لیکن کوئی عالم فتویٰ دیا کہ نہیں کنتا میں گاڑی لے سکتی، کیا بھی نہیں کنتا میں گاڑی لے سکتی، کنتا میں گاڑی لینا سود ہے، بیاج ہے کہاں؟ اچھا، کسی کو مصیبت آئی، پریشانی ہے، ضرورت ہے تو گھر بنانے کے واسطے گولڈ لون لے سکتی، ایسا اگر کوئی عالم فتویٰ دیا، یا نہیں تو
کوئی ان کا عالم نے فتوا دیا بھائی کون سے قطبوں میں جا سکتی، ان کی ضرورت ہے ان کے تو قطبوں میں جا سکتی، تو وہ اپنے عالم کی بات مان رہا ہے، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ اپنے عالم کی بات مان رہا ہے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ عالم کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ اس نے عالم کو شریک کیا۔ اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ اقول قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر بول رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بات کے سامنے تم ابو بکر عمر کی بات کو لے کر آ رہے ہو۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کے بعد ابو بکر عمر کی بات، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو ابو بکر عمر کی بات ہٹا دینا۔ ابو بکر عمر مثال لے کر یہ، ابو بکر عمر کے علاوہ کوئی عالم کوئی امیر بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو عالم اور امیر کی بات الگ، سب چیزیں جو ہے دلیل کے ساتھ ہیں۔ ابھی جو میں نے بولا یہ سنن احمد کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 337۔ ایک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جب ان کے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے اور حدیث میں پوری سند صحیح ہے، کیا بھی اس میں کون راوی بھی ضعیف نہیں ہے، سب پوری سند صحیح ہے، لیکن حدیث صحیح سننے کے باوجود بھی وہ ابو سفیان ثوری کی رائے کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے امام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، کہ اللہ ان کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ فتنہ یعنی اللہ کہیں ان کو شرک میں نہ ڈال دے، یا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم میں دردناک عذاب میں نہ ڈال دے، اس بات سے بچنا چاہیے۔ عالم اور امیر کی بات اسی وقت لی جائے گی جب قرآن حدیث کے مطابق ہو، جب اللہ رسول کی بات آ گئی تو عالم کی بات سائڈ میں، عالم اگر قرآن حدیث کی روشنی میں بول رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اگر اس کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں مثال دی گئی ابو بکر عمر جیسے بڑے صحابی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بول رہے ہیں تو پھر ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے امام کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کیا بولے کہ وہ صحیح، چاہے وہ حدیث کے مطابق رہ لے حدیث کے خلاف رہ لے، ہمارے امیر صاحب کیا بولیں گے وہ صحیح، ہمارے مولانا کیا بولیں گے وہ صحیح، وہ دلیل کے مطابق تو بولیں گے یا دلیل کے خلاف تو بولیں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہی وجہ کہ آج لوگوں کے سامنے کتنے ایسے مسائل میں کتنے ایسے مسئلوں میں لوگوں کے سامنے صحیح حدیثیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس زمانے میں حدیثیں نہیں آئے تھے، نہیں پہنچے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، لیکن آج کے زمانے میں صحیح حدیثیں ان کے پاس آ گئے، پھر بھی وہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے اماموں کی بات اپنے عالموں کی بات مانتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور امام محمد بن عبد الوہاب نے کہا ایسے لوگ جو ہے گویا کے شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے عالم کو حکم اور آخری فیصلے والا مانتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا اگلا باب ہے، باب قول اللہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون، تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا ہے نبی قرآن مجید اور تم سے پہلے جتنے لوگوں کی کتابیں آسمانی کتابیں نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اگر ان کو فیصلہ کرنے کا ٹائم پڑ جاتا، کسی جھگڑے میں کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے کا وقت آ جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کی طرف جاتے ہیں، شیطان کا فیصلہ سنتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ شیطان کا انکار کرو، شیطان کے فیصلے کو نہ مانو، لیکن وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 62 اور 60 سے 62، اور ایک اور آیت ہے اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے یعنی منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو منافق بولتے ہم تو درستگی کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو اچھے کامہ کرنے والے،
زمین میں فساد کہاں مچا رہے ہیں؟ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے کہا تم زمین میں اصلاح کرنے کے بعد، اچھا ہونے کے بعد زمین میں فساد مت مچاؤ۔ یہ آیت سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ ایک اور آیت اللہ نے کہا افحکم الجاہلیۃ یبغون، کیا تم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، پرانے لوگوں کے فیصلے چاہتے ہو تم؟ یہ جبکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حدیث اگرچہ کہ منکر ہے لیکن امام بغوی نے شرح السنہ میں صفحہ نمبر 104 میں حدیث نمبر 104 بیان کیا ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہ کر دے، اللہ کے دین کے مطابق نہ کر دے، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مقدم رکھا جائے گا، دوسرے کے فیصلوں کو پیچھے رکھا جائے گا۔ اگر اپنے عالم کا فیصلہ ہو، امیر کا فیصلہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بالکل اس کے خلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو لیا جائے گا اور اپنے عالم کے امام کے فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے عالم اور امیر کے فیصلے کو مقدم کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کو پیچھے چھوڑ دے رہا ہے تو کفر اکبر، بڑا کفر، یعنی انہوں نے جو ہے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی لائٹ نہیں لے رہا ہے، بالکل ٹھیک چھوڑ رہا ہے، تو یہ کفر اکبر۔ اگر اس کو معلوم نہیں ہے، سپوز اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ بھی گناہ ہے اور وہ بھی جو ہے آدمی کو کفر کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سارے وسائل ذرائع موجود تھے اس کو معلوم کرنے کے، لیکن پھر بھی اس نے کوتاہی کی، لہذا وہ گناہ میں شامل ہو سکتا ہے، گناہ گار بن سکتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ دلیل پیش نہیں کر رہا تو اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیان دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر، مسجد نبوی میں مدینے میں، اللہ کے نبی کے منبر پہ بیان دیتے ہوئے کہا کل یؤخذ ویرد، ہر ایک کی بات لی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی، الا صاحب ھذا القبر، بلکہ اللہ کے نبی کی خبر کی طرف اشارہ کرے، سوائے اس خبر والے کی بات کی، یعنی اس خبر والے کی بات صرف لی جائے گی، اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ نبی کی بات کے علاوہ ہر ایک کی بات لے بھی سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، دلیل کی روشنی میں۔ دلیل ہے تو بات دی جائے گی، دلیل نہیں ہے تو بات ٹکرا دی جائے گی۔ دلیل رہنے کے باوجود بھی اگر بات نہیں لی گئی تو پھر وہ بھی آدمی کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ بھی ایسے کاموں میں شریک ہیں، جو لوگ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح دین آنے کے باوجود بھی اپنے امیروں کی، اپنے علماء کی بات کو آخری حتمی بات سمجھتے ہیں، آخری حتمی فیصلہ سمجھتے ہیں، ان کو توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اس سے وہ لوگ شرک میں پڑ سکتے ہیں، اس سے ان لوگوں کو دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سن رہے، سمجھ رہے، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اس کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت دوسروں تک پہنچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں باقی رکھے، توحید پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔